بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی ISSB کی تیاری پوری محنت اور لگن کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو ایک جنرل نالج کے ٹاپک کے بارے میں ہے، اور یہ ٹاپک آج کل بڑا ٹرینڈنگ میں ہے، اور یہ ہے فیلڈ مارشل کے ریلیٹڈ۔ تو اسی مناسبت سے جو ہمارے آج کی ویڈیو ہے، واٹ از فیلڈ مارشل رینک اینڈ وین دس رینک از ایوارڈڈ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن کی۔ تو یہ ٹاپک جو ہے فیلڈ مارشل کا، یہ آج کل بڑا ٹرینڈنگ ہے، اور یہ ٹرینڈنگ کس وجہ سے ہے کہ ابھی جو گورنمنٹ آف پاکستان نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے رینک کے اوپر پروموٹ کیا ہے، تو اس کے بعد لوگوں کی جو نا کیوریاسٹی بڑھ گئی ہے، اور وہ اس فیلڈ مارشل کے رینک کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی انفارمیشن گھوم پھر رہی ہے، جس میں سے کچھ تو صحیح ہے، کچھ ایسے ہی لوگوں نے خود سے مشہور کی ہوئی ہیں۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے لیے اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں تاکہ آپ کے پاس درست معلومات ہو، اور چونکہ اب یہ ایک نیا رینک آ گیا ہے تو اس کے بارے میں ISSB میں آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو اپروول گورنمنٹ نے دی تھی، یہ 20 مئی کو دی تھی جنرل عاصم منیر کو، اور اس کے بریلین اسٹریٹجک لیڈرشپ کے ایوز، اور پرٹیکولرلی جو پاکستان کو ڈیسائزو وکٹری ملی ہے انڈین ملٹری ایگریشن، ابھی جو مئی میں ہوا تھا کرنٹ مہینے میں، آپریشن بنیاد مرصوص کے نام سے اور مار کے حق میں۔ تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل یعنی 5 اسٹار جنرل کے رینک کے اوپر پروموٹ کیا ہے۔ یہ جو فیلڈ مارشل کا رینک ہے، یہ ہائیسٹ پاسبل رینک ہے بہت ساری کنٹریز میں، آرمیز میں، اور اس کو 5 اسٹار رینک کہا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ رینک جو ہے نا، یہ سیریمونیل ان نیچر ہے، اس کی کوئی اور خاص حیثیت نہیں ہے۔ یہ رینک جو ہے نا، یہ کسی ایڈمنسٹریٹو کمانڈ کی وجہ سے ایوارڈ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک آنر ہوتا ہے جو کہ کسی بھی 4 اسٹار جنرل کی جو ایکسٹرا آرڈنری سروسز ہیں، اسپیشلی وار ٹائم میں، ان کو دیا جاتا ہے، یا پھر جو رائل ڈیکری ہے، فار ایگزامپل بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ بادشاہ چل رہی ہے، تو وہاں کے جو پرنس ہوتے ہیں یا وہاں کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، ان کو ان کے پاس یہ عہدہ ہوتا ہے۔ جس طرح برطانیہ میں جو چارلس بادشاہ ہے، اسی طرح سعودی عرب وغیرہ میں، جیسے اس طرح نیپال وغیرہ میں بھی یہ عہدہ پایا جاتا ہے، اور یہ بادشاہ کے پاس بھی یہ ہوتا ہے۔ تو یہ یا تو ملٹری کمانڈرز کو دیا جاتا ہے، یا جو شاہی ڈیکری ہے، یا یہ ایک عہدہ ہے جو ان کو دیا جاتا ہے۔ ان کے پاس، شاہی لوگوں کے پاس جو بادشاہت نظام میں ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ عہدہ موجود ہوتا ہے۔ فیلڈ مارشل جو ہے، یہ اس کے پاس کوئی ایکٹیو کمانڈ نہیں رہتی آفٹر ریٹائرمنٹ۔ تو عموماً سوشل میڈیا پہ ہے کہ یہ ساری زندگی آرمی چیف رہے گا، تو ایسا نہیں ہوتا، یہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے اوپر ان کے پاس رینک تو ہوتا ہے 5 اسٹار کا، لیکن اس کے پاس کوئی عہدہ، کمانڈ، ایکٹیو کمانڈ ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اس میں فرق صرف یہ ہے کہ ان کو تھرو آؤٹ دا لائف ایکٹیو لسٹ میں رکھا جاتا ہے کہ یہ سروس میں ہی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی سروس کا عہدہ نہیں ہوتا۔ البتہ یہ جو ہے فیلڈ مارشل جو ہے، وہ یونیفارم پہن سکتا ہے آرمی کا، اور 5 اسٹار جو ان کے انسیگنیا ہے، رینکس ہے، اس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں، اپنی گاڑی کے اوپر جھنڈا چڑھا سکتا ہے 5 اسٹار کا، جو کہ باقی جو 4 اسٹار جنرل ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ نہیں لگا سکتے۔ اور سلوٹ بھی اس طرح ان کو اتورائز ہے، اور ان کے پاس اسپیشل جو بیٹن ہوتا ہے یا اسٹک ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں، وہ 4 اسٹار کے علاوہ 5 اسٹار کا، تو وہ بھی ان کو اتورائز ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا بیسک بنیادی مقصد سیریمونیل ہوتا ہے، اور اس کی کوئی کنسٹیٹیوشنل پاور نہیں ہے۔ کنسٹیٹیوشنل پاور سے مراد ہے کہ اس کے پاس کوئی سپر نیچرل پاورز آ گئی ہیں، یا وہ تینوں سروسز کا بادشاہ بن گیا، یا ان کا سپریم کمانڈر بن گیا۔ اس کی کوئی آپریشنل اتھارٹی، اس کی آپریشنل اتھارٹی صرف اور صرف آرمی چیف کی ہے، آرمی کے اوپر ہے۔ اس کی اتھارٹی نہ نیوی کے اوپر ہوتی ہے، نہ ایئر فورس کے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک آنریری عہدہ ہوتا ہے، اور یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک 4 اسٹار جنرل آرمی کو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح 5 اسٹار ہی آرمی کو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی کوئی ایکسٹرا ایڈیشنل پاورز یا آپریشنل اتھارٹی نہیں ہوتی۔ تو ایکویولنٹ رینکس ان نیوی اور ایئر فورس میں اس کے کیا ہے؟ جیسے آرمی میں تو فیلڈ مارشل ہوتا ہے، تو نیوی اور ایئر فورس میں کیا ہوتا ہے؟ تو نیوی میں جو 5 اسٹار جنرل ہوتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں فلیٹ ایڈمرل، یا گرینڈ ایڈمرل بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی اس طرح 5 اسٹار
جو رینکس ہے وہ پہنتا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے رینکس نظر آ رہے ہیں یہ یو کے رائل نیوی کے ہے، چونکہ ان کے پاس بہت سارے یہ عہدے ہیں اور 5 اسٹار جنرل، ایڈمرل، ایئر مارشل ہیں، تو یہ اس لحاظ سے میں نے آپ کی، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا بھی ہوتا ہے، تو میں نے یہ تصویر لگائی ہے۔ جو ایئر فورس میں ہوتا ہے فیلڈ مارشل کے برابر، وہ مارشل آف دا ایئر فورس ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے 5 اسٹار، یہ انڈین ایئر فورس کے ہیں۔ تو انڈین ایئر فورس میں بھی فیلڈ مارشل گزرا ہے، اور آگے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹری اس کی بہت ہی پرانی ہے فیلڈ مارشل کی، اور یہ مڈل ایجز جو ہے وہ 500 سے لے کر 1400 جو عیسوی کا جو دور ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ارلی مڈل ایجز کے ٹائم سے فیلڈ مارشل کا عہدہ نکلا ہے، اور بیسیکلی یہ جرمن زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کیپر آف دا کنگز ہارسز، یعنی بادشاہ کے جو گھوڑے ہوتے تھے ان کا جو رکھوالا ہوتا تھا اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر مختلف اوور دا ٹائم پھر یہ فیلڈ مارشل کا جو عہدہ تھا یا نام جو تھا وہ پھر ہائیسٹ ملٹری رینک میں کنورٹ ہو گیا، اور اسی کو ہی دیا جانے لگا مختلف کنٹریز میں۔ ٹریڈیشنلی یہ عہدہ جو ملٹری کمانڈرز ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے، پرٹیکولرلی ان کی سگنیفیکنٹ وکٹریز یا انہوں نے جو نیشنل ڈیفینس میں کوئی کروشل رول ادا کیا ہو، تو ان کے بدلے ان کو یہ رینک دیا جاتا ہے۔ بہت سارے جنرلز اور ایڈمرلز اور ایئر مارشل کو یہ عہدہ دیا گیا ہے پوری دنیا میں، تو میں آپ کو ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ تو ہمارے پڑوس میں جو انڈیا ہے، جس پہ میں نے پہلے اگزامپل دی تھی، تو انہوں نے اب تک 3 جنرلز کو یہ عہدہ دیا ہے۔ ایک ان کا جو پہلا جنرل تھا پٹیشن کے دوران، وہ تھا ان کو انہوں نے دیا تھا، وہ فیلڈ مارشل کے ایم کریاپا تھا۔ یہ بیسیکلی تو تھا پٹیشن کے ٹائم کا جنرل، لیکن انڈیا نے اس کو 1986 میں سیریمونیل پروموشن دے کے اس کو 5 اسٹار جنرل فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا تھا۔ اور دوسرا جو تھا وہ ایئر فورس کا تھا، مارشل آف دا انڈین ایئر فورس ارجن سنگھ تھا، اس کو 1965 کی جنگ کی وجہ سے ان کو یہ عہدہ دیا گیا تھا، رینک دیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ فیلڈ مارشل سیم مانک شاہ، یہ بھی مشہور ہے نام اس کا، اور لوگ جانتے ہیں اس کو 1971 میں انڈو پاک وار کے بدلے میں 1973 میں یہ پروموشن ملی تھی، اس کو 5 اسٹار جنرل بنا دیا گیا تھا۔ کرنٹلی انڈیا جو ہے اس میں انہوں نے یہ عہدہ ختم کر دیا ہے، اب 5 اسٹار جنرل وہاں پہ نہیں ہے، اور نہ کرنٹلی وہ کسی کو دے رہے ہیں۔ اب تک انہوں نے صرف 3 جنرلوں کو ہی دیا ہے، جو تفصیل میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے بعد یونائٹڈ کنگڈم آتا ہے، تو یونائٹڈ کنگڈم بہت ہی پرانی کنگڈم ہے، بہت ہی پرانا ملک ہے، تو ان کی ملٹری ہسٹری ہے بہت ہی پرانی ہے، تو اس میں بہت سارے جنرلوں کو، ایڈمرلز کو اور ایئر مارشل کو یہ عہدہ دیا گیا۔ چند مثالیں یہ ہیں، مشہور لوگ جو ہیں، فیلڈ مارشل برنارڈ مونٹگومری، یہ بڑے ہی مشہور تھا، جو پری پارٹیشن کے دوران یہاں کا وائسرائے بھی رہا ہے آخری ٹائم پہ، تو اس کو 1945 میں دوسری جنگ عظیم میں خدمات کے سلسلے میں اس کو یہ فیلڈ مارشل بنایا گیا تھا۔ اسی طرح فیلڈ مارشل ڈاگلس ہیگ ہے، اس کو پہلی جنگ عظیم کی خدمات کے سلسلے میں اس کو فیلڈ مارشل بنایا گیا تھا۔ نیوی کا ان کا بہت ہی مشہور لارڈ نیلسن ہے، ایڈمرل آف دا فلیٹ، لارڈ نیلسن 1803 میں اس کو یہ عہدہ دیا گیا تھا۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے یہ 3 مثالیں کافی ہیں۔ نیکسٹ ہے جرمنی۔ جرمنی کی ہسٹری بھی بہت پرانی ہے اور پرانا ملک ہے، پرانی ہسٹری ہے ملٹری کی اس کی، تو وہاں پہ بہت سارے ملٹری 5 اسٹار جنرل پائے جاتے ہیں۔ تو فیلڈ مارشل ایرون رومیل جو ہے، جنرل رومیل کے نام سے مشہور ہے، اور ڈیزرٹ فاکس بھی اس کو کہا جاتا ہے، بہت ہی مشہور اور قابل ترین جنرل تھا جرمنی کا، تو اس کو دوسری جنگ عظیم میں یہ عہدہ دیا گیا تھا، اس کو فیلڈ مارشل پہ پروموٹ کیا گیا تھا۔ اسی طرح جو ان کا نیوی کا تھا، ایڈمرل آف دا فلیٹ کارل ڈونٹس، یہ بھی بڑا مشہور ان کا نیوی کا ایڈمرل رہا ہے، اور اس نے یو بوٹس وغیرہ کی ٹیکنیک یوز کر کے بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا جو یو کے اور ان کے الائڈ سے، تو یہ بھی بڑا مشہور ہے، اس کو بھی یہ 5 اسٹار کا عہدہ رینک ملا تھا۔ اس کے علاوہ مارشل آف دا ایئر فورس تھا ان کا روبرٹ رچرڈ وان گریم، تو ان کو بھی دوسری جنگ عظیم میں یہ عہدہ ملا تھا۔
اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جرنیل ہیں لیکن یہ مشہور لوگ ہیں، تو اس لیے میں نے یہ 3 مثالیں دی۔ یونائٹڈ اسٹیٹ جو کہ امریکہ ہے، اس میں بہت سارے جرنیلوں کو یہ 5 اسٹار جنرل کا یہ 5 اسٹار رینک ملا تھا۔ جو سب سے پہلا ان کا فیلڈ مارشل تھا وہ تھا فیلڈ مارشل جارج مارشل، اس کو دوسری جنگ عظیم میں فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک ان کا نیوی کا بڑا مشہور تھا ایڈمرل آف دا فلیٹ چیسٹر نمیٹس، اس کو بھی دوسری جنگ عظیم میں 5 اسٹار رینک ملا تھا۔ اس طرح ان کے آرمی کا ایئر فورس کا تھا مارشل آف ایئر فورس ہینری آرنلڈ تھا، یہ دوسری جنگ عظیم میں اس کو یہ عہدہ ملا تھا۔ ایک بڑا مشہور جرنیل ہے جس کی ملٹری کورٹس بڑی مشہور ہیں، اور فیلڈ مارشل تھا ڈگلس میک آرتھر، تو اس کو بھی یہ عہدہ دیا گیا تھا پہلی جنگ عظیم میں۔ تو اب بات کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کی۔ تو پاکستان میں اب تک صرف 2 جرنیلوں کو 5 اسٹار رینک ملا ہے۔ ایک تھا فیلڈ مارشل ایوب خان، اس کو 1965 کی جنگ کی وجہ سے یہ اس عہدے پہ پروموٹ کیا گیا تھا۔ بیسیکلی وہ اس وقت خود ہی صدر پاکستان بھی تھا اور وہ بھی تھا، تو اس نے اپنے آپ کو ہی پروموٹ کیا تھا۔ اور ابھی جو ہے 2025 میں انڈو پاک وار جو ہوئی ہے مئی میں 2025 میں مار کے حق یا بنیان المرصوص آپریشن کی وجہ سے، تو جو آرمی چیف تھا حافظ عاصم منیر، تو اس کو فیلڈ مارشل کے رینک پہ سویلین گورنمنٹ نے اس کو اس رینک پہ پروموٹ کیا ہے، ترقی دی ہے۔ تو اب تک پاکستان میں صرف 2 ہی ایسے جرنیل گزرے ہیں جن کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی ملی ہے۔ تو کنکلوژن یہ ہے، اس پورے انفارمیشن کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح نارمل آپریشنل رینکس ہوتے ہیں 2nd لیفٹیننٹ سے لے کر 4 اسٹار جنرل تک، تو فیلڈ مارشل کا عہدہ اس کی طرح نہیں ہوتا، یہ صرف آنریری ٹائٹل ہوتا ہے، اور اس عہدے سے فیلڈ مارشل کے عہدے سے رینک سے کوئی ایڈیشنل کمانڈ اتھارٹی کسی کو گرانٹ نہیں ہوتی، کسی کو نہیں ملتی۔ آپ جو فیلڈ مارشل ہوتا ہے وہ وہی جس اس کو فیلڈ کر رہا ہوتا ہے، جس طرح آرمی کو وہ کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، تو بس وہ اس کی اتھارٹی جو ہے اسی آرمی کے اوپر ہوتی ہے، لیکن جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ عہدہ جو ہے یہ صرف ایک سمبل ہے نیشنل ریکگنیشن کا، یہ ایک آنریری عہدہ ہے، ایک رسپیکٹ کا عہدہ ہے، اور یہ جس ریزن کی وجہ سے دیا جاتا ہے وہ ریزن ہے ایکسیپشن ملٹری سروس یا اچیومنٹ کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کے ذہن میں فیلڈ مارشل کا پورا کہ یہ رینک ہے کیا، کن کو دیا جاتا ہے، اس کی اتھارٹی کیا ہے، اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں پڑتا، تو یہ ابھی آپ لوگوں کو کلیئرٹی مل گئی ہوں گی۔ اور اب جب بھی آپ لوگوں سے ISSB میں یا ISSB کے پروسیس کے دوران یا انڈکشن کے پروسیس کے دوران کہیں پہ بھی یہ سوال ہوتا ہے، تو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ صحیح طریقے سے بتا سکیں کہ فیلڈ مارشل ہوتا کیا ہے، اور اس کی اتھارٹی ہے نہیں ہے، ریٹائرڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بیسیکلی یہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک آنریری طور پہ وہ یونیفارم پہن سکتا ہے اور اپنا رینک بھی لگا سکتا ہے۔ تو یہ ہے فائنل کنکلوژن۔ امید ہے کہ ابھی آپ لوگوں کو اس ٹاپک کے بارے میں سفیشینٹ معلومات مل گئی ہوں گی۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تھینک یو ویری مچ۔ اور اگر آپ کو ISSB کے سلسلے میں کوئی رہنمائی چاہیے، کوئی پریکٹیکل کورس آپ نے کرنا ہے، کمپلیٹ کورس، یا اپنے اسسمنٹ کرانی ہے، تو آپ مجھ سے اس نمبر کے اوپر جو واٹس ایپ نمبر ابھی آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے، اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے میرے اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ درست معلومات اس موضوع کے اوپر مل سکیں۔ اور ساتھ ہی میرے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ اپنی ISSB کی تیاری مفت اور درست طریقے سے کر سکیں۔ تو اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک بیسٹ آف لک اینڈ ہیپی لرننگ۔